ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایتھیسٹ ملحدین یعنی خدا کے وجود کا انکار کرنے والوں سے چند زبردست سوالات کیے تھے جس کا جواب ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم خدا کے وجود کے چند ایسے بڑے اور مضبوط عقلی اور منطقی دلائل دیں گے جن کا کوئی بھی صاحب عقل اور سمجھدار انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ہر مخلوق کے لیے ایک خالق یعنی پیدا کرنے والی ذات کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ماضی اور مستقبل میں آنے والی ساری کائنات کے لیے ایک ایسے خالق کا ہونا ضروری ہے جس نے ان کو وجود بخشا ہو، کیونکہ کائنات کی کسی بھی مخلوق کا وجود خود بخود یا اتفاقی طور پر وجود میں آ جانا امپاسبل ہے۔ ایسا اس لیے ناممکن ہے کہ کوئی بھی مخلوق خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا۔ ایسی ذہنیت کے لیے قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ اور اس لیے بھی کہ مخلوق اپنے وجود میں آنے سے پہلے ایک معدوم چیز تھی، مطلب وہ کچھ بھی نہیں تھی، اور جو چیز معدوم رہی ہو وہ خود کی خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس لیے بھی کہ ہر فنا ہونے والی چیز کے لیے کسی فنا کرنے والی ذات کا ہونا ضروری ہے، اور اس لیے بھی کہ کائنات کا یہ ایک انوکھا نظام، اس میں پائی جانے والی چیزوں میں یہ ہم آہنگی اور کائنات کی چیزوں کا آپس میں تعلق اس چیز سے انکار کرتا ہے کہ اس کائنات کا وجود یوں ہی اتفاقاً ہو گیا ہو۔ اور جب یہ ناممکن ہے کہ یہ مخلوق خود اپنے آپ کو وجود بخشے یا اتفاقی طور پر اس کا وجود ہو گیا ہو، تو یہ بات طے ہو گئی کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اور ناظرین، ایک ایسی ہستی جس کا حکم سب پر غالب آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو ریئلائز کریں کہ جب ڈاکٹرز مل کر کسی مریض کو بچانے کے لیے اپنی پوری محنت صرف کرتے ہیں، اپنا کمال تجربہ لگا دیتے ہیں، اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں اور پورے وسائل اس پہ جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مریض کو نہیں بچا پاتے، تو سوچیں کوئی ذات ایسی ہے جس نے اس کی موت کا وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا صرف جسم اور اس میں گردش کرنے والا خون ہی انسان کی زندگی کے لیے کافی ہے، تو یہ مردہ جسم میں مصنوعی طور پر خون کی حرکت پیدا کر کے اسے زندہ کر کے دکھائیں، مگر ایسا ناممکن ہے، کیونکہ زندگی کے لیے جسم کے ساتھ ساتھ روح کا بھی تعلق ہے، اور روح علم غیب میں سے ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے جس پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ناظرین، وجود باری تعالیٰ پر مزید ثبوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے حسی دلائل ہیں۔ انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے پروردگار میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے، میری فلاں حاجت پوری ہو جائے۔ وہ التجا کرتا ہے، وہ انسان اللہ کو پکارتا ہے، پھر اللہ اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ قبولیت دعا پروردگار کے وجود کی حسی دلیل ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا، ان کی دعا کو قبول کیا، اور یہ واضح حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا واضح ثبوت ہے۔ ناظرین، دوسری حسی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جانداروں کی ایسی چیزوں کی طرف رہنمائی ہوتی ہے جس میں ان کے لیے زندہ رہنے کا راز موجود ہوتا ہے۔ مثلاً پیدائش کے بعد بچے کو بھوک لگتی ہے، وہ بچہ جانور کا ہو یا انسان کا، تو وہ فوراً ماں کا دودھ پینے لگتا ہے۔ اسے دودھ پینے کی طرف کس نے رہنمائی کی؟ اسے دودھ پینا کس نے سکھایا؟ تو اس پہ رب کا قرآن کہتا ہے، وہی تمہارا رب ہے جس نے ہر ایک کو ایک خاص شکل و صورت میں پیدا کیا اور اس کی رہنمائی کی۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر جو حسی دلیل آتی ہے وہ رسولوں اور نبیوں کے ساتھ آنے والی نشانیاں یعنی معجزات ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور نبیوں کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ہمارا ایمان ان معجزات پر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور برحق ہیں۔ اور ناظرین، اس وقت جو زندہ معجزہ ہمارے پاس موجود ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہے، جس کا حرف حرف، لفظ لفظ، ایک ایک آیت معجزہ ہے، اور کوئی بھی انسان اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عاجز کر دینے والا کلام کسی ایسی ہستی کی طرف سے ہے جس نے اس کائنات کو وجود دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے دلائل
جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا اس ویڈیو کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجئے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔